مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر آپ کی ظاہری بات ہے کہ جو بہادری اور شجاعت کی جو مثالیں ہیں وہ آج تک ہی مشہور ہیں، اور آپ کا عدل و انصاف آج تک بھی عوام جانتی ہے اس کی۔ آپ عدل و انصاف کے نام سے انتہا درجے کے مشہور ہیں۔ آپ مسجد کے اندر تشریف فرماتے، لوگوں نے کہا کہ حضور آپ عدل و انصاف فرماتے ہیں اور اصول بہت زیادہ اصول کے پابند ہیں آپ۔ مسجد نبوی کی طرف جو گلی آتی ہے، اس گلی کے ساتھ ہی جو گھر ہے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا جو پرنالہ ہے نا، پرنالہ، وہ پرنالہ گلی کی طرف آتا ہے۔ جب بارشیں آتی ہیں تو پوری چھت کا پانی پرنالے سے گرتا ہے، کوئی نمازی سکون سے مسجد آ نہیں سکتا۔ مسجد آنے میں بڑی مشکلات بنتی ہیں۔ دیکھیں نا جی لوگوں کو کتنی مشکلات ہو رہی ہیں۔ پرنالہ گلی کی طرف ہے، جب بارش آتی ہے تو ظاہری بات ہے اوپر چھت کو، اس ٹائم چھتیں کچی ہوتی تھیں، چھت کی توڑی مٹی ساری پرنالے سے گرتی، کوئی آدمی بھی جناب علی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اصول تو یہ ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، کیونکہ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے جناب علی گلی کی طرف کچھ سیڑھیاں بڑھائی ہوئی تھی گھر کی، یا کچھ اینٹیں رکھی ہوئی تھیں، آپ نے ان کی ہٹائی تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ پرنالہ بھی تو گلی کی طرف آ رہا ہے، کوئی بندہ مسجد نبی میں جناب علی بارشوں کے موسم میں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ چڑھے اونٹ پہ چڑھ کر چلے گئے اور پرنالے کو پکڑا نا، نکال کر سیٹ پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ کمرے کی 4 نکریں ہوتی ہیں، کوئی اور بھی تو نکر ہے جہاں آپ لگا سکتے ہیں، کسی اور نکر پہ لگا دیں۔ لازمی ہے اسی نکر پہ ساتھ لگانا کہ لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں اور لوگ صحیح طریقے سے مسجد نہیں آ سکتے، بارشوں کے موسم میں تنگ ہوتے ہیں۔ اور بھی تو نکریں اس نکروں پہ لگا دیں یا کسی اور سیٹ پہ لگا دیں، لازمی نہیں ہے گلی کی طرف لگانا۔ آپ نے وہ پرنالہ اکھیڑا، دے دیا، واپس آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے جو چھت کا پرنالہ تھا نا، وہ پرنالہ حضرت عمر فاروق نے اکھیڑ کر رکھ دیا ہے اور فرما رہے تھے کہ جو اور نکریں ان نکروں پہ لگا دو۔ لازمی ہے کہ اسی نکر کے ساتھ لگانا ہے، جب لوگ بارش کے موسم میں آتے جاتے ہیں تو مشکلات بنتی ہے لوگوں کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ جو عمر جس نے اکھیڑا ہے نا پرنالہ، وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے لگا کر جائے گا۔ مسکراتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی، لوگ کہنے لگے کہ حضرت خیر، حضرت عمر تو وہ آدمی ہے کہ جن سے شیطان بھی بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، اور ان کا روب اور دبدبہ اور عدل ایسا ہے کہ جناب علی شیطان بھی دیکھ لے تو پشت کے پاؤں بھاگ جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر خود اپنے ہاتھوں سے لگا کر جائے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ بہرحال آپ نے وضو فرمایا، چلے گئے مسجد کی طرف، نماز کا ٹائم تھا۔ جب مسجد میں پہنچے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ خاموش رہے، آپ نے بات نہیں چلائی، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے ہی بات چلائی اور فرمایا کہ سرکار پرنالہ آپ کا گلی کی طرف آتا تھا، بہتر نہیں ہے کہ اور نکریں وہاں پہ لگا دیتے؟ کمرے کی 4 نکریں ہوتی ہیں، اور طرف بھی لگا سکتے تھے، اس طرف آپ لوگوں نے پرنالہ لگایا تو لوگ تنگ ہوتے تھے۔ آپ نے جب یہ بات سنی نا، فرمایا عمر جب میں یہ مکان بنا رہا تھا نا، مکان جب چھت پہ کام پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ چچا میرا بھی تو حق بنتا ہے میں کام کرواؤں آپ کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سائڈ پہ چھت کے کچھ نظام بنایا اور وہاں پر ہی حضور نے ہی پرنالہ لگایا، اور میں نے نہیں چاہا کہ جناب علی پھر یہ پرنالہ خود اکھیڑ کر دوسری سائڈ پہ لگا دو، حضور کو پسند یہاں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یار پہلے کیوں نہیں بتایا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے فرمایا یار آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو، اب ہاتھوں سے پکڑا، چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عباس سے آپ ایسا کریں کہ میرے کاندھوں پہ چڑھ جائیں۔ اس وقت اونٹ پہ گئے تھے پرنالہ اتارنے کے، اب وقت کا خلیفہ، اس سے کہا کہ میرے کاندھوں پہ آپ چڑھ جائیں اور پرنالہ لگا لیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ان کو اور اسی جگہ پہ پرنالہ لگایا۔ جب پرنالہ اتار کر نیچے ہے نا، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے اور دونوں ہستیوں کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضور کی نسبت کی چیز آ جائے تو وہاں کوئی قانون نہیں دیکھا جاتا، وہاں کوئی اور چیز نہیں دیکھی جاتی، صرف وہاں دیکھا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کس چیز سے ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تن تندور ہڈاں
دا بالن اسا ہاواں نال تپایا. عشق والے لوگوں کی باتیں ہوتی کہ پھر پرنالہ لگایا گیا. جب لوگوں کو پتہ چلا تو پھر کسی نے بھی اعتراض یہ نہ چلایا کہ یار یہ کیا ہوا. پہلے اکھیڑا پھر چلایا, لوگوں کو پتہ چلا یار حضور نے یہاں پہ پرنالہ لگایا تھا, بس اب کچھ کا کچھ ہو جائے یہ پرنالہ کسی اور سائڈ پہ کوئی تبدیل نہیں کرے, یہاں پر ہی ہمیشہ کے لیے لگا رہے. یعنی ان کے پیار, ان کا عشق حضور کے ساتھ, محبت ایسی تھی, وہ لوگ صرف دیکھا کرتے تھے کہ یار کس چیز کو حضور سے نسبت ہوئی ہے, کیا چیز تھی کہ حضور کو اس سے نسبت ہوئی, بس چیز کو دیکھا. اب یہ نہیں دیکھا کہ یہ چیز کیا کرتی ہے, لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا.